أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس میں اخلاص دے، اور اللہ کرے کہ یہ مجلس روز قیامت جہنم کی آگ سے بچاؤ اور نجات کا سبب بنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ جو آخری فائدہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے اس عالم دین کا جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، اور آگے چل کے وہ تذکرہ کریں گے اس عبادت گزار کا جو عبادت تو کرتا ہے لیکن ہے جاہل، علم کی روشنی سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ علم کی روشنی سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ تو وہ تو گفتگو آئندہ ہوگی، لیکن فی الحال جو ہماری گفتگو چل رہی ہے بہرحال وہ کس کے بارے میں ہے؟ جی حماد، وہ عالم جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے۔ تو اس بارے میں کچھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگائے گا جو اللہ نے نہیں کہی ہوں گی اپنے فتویٰ میں، اور اگر وہ جج بن جائے، قاضی بن جائے تو اپنے فیصلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام عام طور پہ لوگوں کے مقاصد کے خلاف ہوتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کرسی کے، عہدوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے سامنے شریعت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ چوتھلاٹ نہیں ملے گی، عہدہ نہیں ملے گا، خواہشات نفس کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملے گا جب تک کہ حق کی مخالفت نہ کرے، شریعت کی مخالفت نہ کرے، دین کی مخالفت نہ کرے۔ تو اب کیا ہوگا کہ وہ حق کی مخالفت کرے گا، اور ممکن ہے کہ اس معاملے میں اسے کوئی شبہ بھی مل جائے، کوئی کمزور سی دلیل مل جائے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے، اس کو پھر وہ دلیل زہر کرے گا اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے پاس بھی دلیل ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ حق بہت واضح ہوگا، شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، تو وہاں پھر حق کی مخالفت کرے گا اور اپنے آپ کو تسلی دے گا یہ سوچ کر کہ کوئی بات نہیں، میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ امام صاحب کہتے ہیں ایسے علماء کے بارے میں اور ان سے ملتے جلتے لوگوں کے بارے میں اللہ نے سورہ مریم میں کہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اور سورہ اعراف میں اللہ نے کہا آیت نمبر 169 میں 169 میں کہ پھر ایسے نالائق جانشین کتاب اللہ کے وارث بنے جو دنیا کا گھٹیا ساز و سامان لیتے تھے اور تسلی اپنے آپ کو یہ دیتے تھے کوئی بات نہیں، بعد میں ہمیں معافی مل جائے گی، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ پھر مال آتا تو وہ بھی لے لیتے، یعنی کہ فتویٰ تبدیل کرنے کے بدلے میں مال لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آج یہاں سے دھیان سے اس آیت کے آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، جبکہ اخروی گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو بچتے ہیں کس سے؟ حرام سے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں سے دور رہتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ تھی آیت۔ پھر اس آیت کی امام صاحب نے وضاحت کی، وضاحت میں کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کا گھٹیا ترین مال لیتے جبکہ ان کو معلوم بھی ہوتا تھا کہ یہ مال لینا ان کے اوپر حرام ہے، اور تسلی اپنے آپ کو یہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، معافی مل جائے گی۔
پھر مال آتا پھر لے لیتے، یعنی کہ گناہ پہ ڈٹے ہوئے تھے، شرمندگی نہیں تھی، ندامت نہیں تھی، اور یہ مال لے کر فتویٰ تبدیل کر دیتے، حق کو تبدیل کر دیتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہی ہے اللہ کا حکم، یہ ہے اللہ کی شریعت، یہ ہے اللہ کا دین۔ تو بسا اوقات وہ اس کو دین قرار دیتے جو دین نہیں ہوتا تھا، اور ان کو علم بھی ہوتا تھا کہ ہم غلط فتویٰ دے رہے ہیں، اور بسا اوقات انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے، دین کیا ہے، لیکن پیسے لینے کے لیے وہ اپنی طرف سے فتویٰ صادر کر دیا کرتے تھے۔ پھر آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور یہ صفحہ نمبر ہے 146 146 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور دار عالم الفوائد نے اس کی پرنٹنگ کی ہے، اسے شائع کیا ہے۔ تو اس کا صفحہ نمبر ہے 146 146، اور اس کتاب کو جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے لحاظ سے صفحہ نمبر بنے گا 190 190 190 190۔ تو آئیے پھر آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ فی الحال امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 169 کی تفسیر کر رہے ہیں، وہ تفسیر جس کا تعلق ہے اس گفتگو سے جو پہلے وہ کر چکے ہیں کہ عالم دین اگر دنیا کو ترجیح دینے والا ہوگا، خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے شریعت کی خلاف ورزیاں کرے گا۔ تو یہ تھا آیت کا پہلا حصہ۔ اب دوسرا حصہ ہے والدار الآخرہ، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی میں کیا کیا آ جائے گا؟ تقوی میں آ جائے گا، ویسے تو تقوی ایک وسیع لفظ ہے، جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کاموں کو اپنانا، اور جن گناہوں سے منع کیا گیا ان سے دور رہنا، یہ ہے تقوی۔ لیکن کئی دفعہ کیا آتا ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ لفظ آیا تھا البر کا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ بر اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اب کیا ہوگا؟ اب بر کا معنی ہوگا نیک اعمال بجا لانا، اور تقوی کا معنی ہوگا گناہوں سے بچنا۔ تقوی کا تعلق کس سے ہو گیا؟ گناہوں سے بچنے سے، اور بر کا معنی ہو گیا نیکیاں کرنے سے۔ لیکن جب اکیلا لفظ تقوی آئے گا تو اس میں دونوں چیزیں داخل ہوں گی۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو حرام مال سے بچتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اخروی گھر، خیر، کہیں بہتر ہے، کس سے؟ من الدنیا، دنیا سے۔ فَلَا يَحْمِلُهُمْ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَالشَّهْوَةِ عَلَىٰ أَن يُؤْثِرُوا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کو چودراہٹ کی محبت، اقتدار کی محبت، کرسی کی محبت، عہدے کی محبت اور پسندیدہ چیزوں کی محبت اس بات پہ آمادہ نہیں کرتی کہ وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے، کیونکہ ان کو پتہ آخرت بہتر ہے، ان کی نگاہ آخرت پہ ہے، وہ آخرت کو اہمیت دینے والے ہیں۔ چنانچہ وہ کرسی لینے کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بہترین اپنا مکان بنانے کے لیے، بہترین گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے وہ حق کو تبدیل نہیں کرتے۔ وَطَرِيقُ ذَلِكَ، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، کس چیز کا طریقہ؟ اس تقوی کا۔ یہ تقوی جو آپ کو بچائے گا کس سے؟ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے سے۔ یہ تقوی کیسے ملے گا؟ اس تقوی پہ آپ کیسے چلیں گے؟ وَطَرِيقُ ذَلِكَ، اس کا طریق کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اچھا، یہ امام صاحب کس آیت کی وضاحت کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں؟ 169، اللہ آپ کو جزائے خیر دے سعود، سورہ اعراف کی۔ اور یہ جو اب کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا راستہ کیا، طریقہ کیا ہے،
یہ اگلی گفتگو جو ہے وہ لے رہے ہیں اس ایت سے جو اس کے بعد آتی ہے 170 والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور وہ لوگ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، ان کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں اب یہاں پہ وطریق ذالک، اور اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریق کیا ہے، ان یتمسکوا بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تقوی آپ کیسے اختیار کر سکتے ہیں، تقوی پہ آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، وَيَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا، مدد چاہنا۔ مدد کس سے چاہنا؟ اللہ سے۔ اللہ سے مدد کس کے ذریعے؟ نماز اور صبر کے ذریعے۔ ابھی چند دن پہلے ایک عالم دین کا کلپ میرے سامنے آیا۔ وہ عالم دین، ان کا تعلق انڈیا سے ہے، شاید وہ ہاشمی وغیرہ کے نام سے معروف ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے یہ دیکھو وہابی کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، یہ تو قرآن سے ہم ثابت کر دیں گے۔ قرآن سے کیسے؟ اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اب صبر بھی غیر اللہ ہے اور نماز بھی غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہو گیا نا، قرآن سے جائز ہو گیا۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے، لیکن اللہ سے مدد لینے کے لیے وسیلہ کس کو بنانا ہے؟ نیک عمل کو۔ وسیلہ کس کو بنانا ہے؟ اور نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، اس کے تو ہم قائل ہیں۔ یہی تو اللہ نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیا طلب کرو؟ وسیلہ اختیار کرو۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، نیک اعمال کریں گے، اللہ آپ پہ راضی ہوگا، اللہ آپ کی دعائیں سنے گا، اللہ آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ تو یہی اللہ نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو تم نے اللہ سے مدد لینی ہے، مانگنی ہے، لیکن دو چیزوں کو وسیلہ بنائیں اس میں۔ نمازیں پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نماز میں اللہ سے سرگوشیاں کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کریں مصائب آنے پہ، اور صبر کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، کیسے کیسے شبہات چھوڑتے ہیں۔ تو اب ہماری گفتگو کیا ہو رہی تھی کہ وہ تقوی جو آپ کو بچائے گا اس غلطی سے کہ آپ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیں، وہ تقوی کیا ہے؟ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ نمبر 2، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہنا۔ کس سے مدد چاہنا؟ اللہ سے۔ اس کا مطلب کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو مصیبتیں آئیں ان پہ کیا کریں؟ صبر کریں۔ کتاب و سنت کو تھامیں گے، مصیبتیں تو آئیں گی۔ اور ویسے بھی صبر جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کو تھامیں اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں، کیونکہ صبر کا ایک معنی ہوتا ہے نیکیاں کرنا اور ان کے اوپر ڈٹ جانا۔ یہ نہیں کہ نیکی کرتے کرتے چھوڑ دینا، ایک نماز پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، دوسری پڑھ لی تیسری چھوڑ دی، نہیں 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 نہیں، نیکیوں پہ صبر، یعنی کہ ڈٹے رہنا، استقامت کا مظاہرہ، مسلسل یہ نیکیاں کرتے رہنا۔ اور صبر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کے معاملے میں صبر۔ گناہ آپ کو وعدے دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، فون آتے ہیں بینک سے خود کہ آپ نے ہمارے پاس اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کو ذرا آپ دوسرے اکاؤنٹ میں لے جائیں، سیونگ اکاؤنٹ میں، آپ کو ماہانہ پروفٹ ملے گی۔ یعنی کہ ویسے ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن بینک جو ہے وہ ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے، پیشکشیں ہمیں آتی ہیں
کبھی بینکوں کی طرف سے، کبھی کمپنیوں کی طرف سے، آپ یوں کریں تو ہم آپ کو اتنا پروفٹ دے سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے گناہ آپ کو آوازیں دے رہے ہیں. لڑکیاں میک اپ کرنے کے بعد بے پردہ وہ آپ کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں. تو طرح طرح سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے. اب آپ نے گناہوں سے بچنے کے معاملے میں صبر کرنا ہے. تو صبر کا پہلا معنی کیا ہے؟ نیکیوں کے اوپر استقامت، یہ صبر. دوسرا گناہوں سے بچنے کے معاملے میں صبر. اور تیسرا جب تکلیفیں آئیں، ازمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو وہاں پہ جزا فضا نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، صبر کرنا اور اپنا راستہ نہ چھوڑنا، نیکیوں کا راستہ نہ چھوڑنا. یہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا راستہ کیا ہے؟ نمبر 1 کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. نمبر 2 اللہ سے مدد چاہنا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَيَتَفَكَّرُوا فِي الدُّنْيَا وَزَوَالِهَا وَخِسَّتِهَا. تیسرے نمبر پہ غور و فکر کرنا دنیا میں اور دنیا کے زائل ہو جانے پہ اور دنیا کے گھٹیا اور بے وقت ہونے پہ غور و فکر کریں. اور غور و فکر جاری رہے. ایک طرف آپ غور و فکر کریں کہ یہ دنیا زائل ہونے والی ہے، جانے والی ہے، اور وخستیا، اور جتنی ہے وہ بھی حقیر سی، گھٹیا. اور دوسری طرف آپ غور و فکر کریں والآخرہ، کس پہ غور و فکر کریں؟ آخرت پہ. وَإِقْبَالِهَا، اس کے آنے کی طرف. دنیا تو جا رہی ہے، وہ آنے والی ہے. وَدَوَامِهَا، اور اس کے ہمیشہ رہنے پہ. جب اس انداز سے آپ غور و فکر کریں گے تو پھر آپ وہ تقوی اپنا سکیں گے جو آپ کو بچائے گا اس بات سے کہ آپ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیں. تو انس بھائی کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نمبر 1 کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا. نمبر 2 اللہ سے مدد چاہنا، کس کے ذریعے؟ نماز و صبر کے ذریعے. اور تیسرے نمبر پہ غور کرنا دنیا پہ بھی آخرت پہ بھی. دنیا پہ غور کریں، یہ تو جانے والی ہے. دنیا پہ غور کریں، جتنی ہے وہ بھی گھٹیا ہے، بے وفا، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف نگاہ ڈالیں آخرت پہ، وہ تو آنے والی ہے، جانے والی نہیں، آنے والی ہے. اور آنے کے بعد جانے کے نام نہیں لے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور پھر وہ حدیث، اللہ اکبر، کہ جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل اور بہتر ہے. یہ حیثیت ہے دنیا کی کس کے سامنے؟ آخرت کے سامنے. تو جب اس انداز سے آپ غور و فکر کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ تقوی پہ رہیں گے. اور پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دینی. دنیا لیں اتنی جتنی دنیا کی حیثیت ہے، اتنی دنیا کو اہمیت نہیں دینی کہ اس کی وجہ سے آخرت آپ کی خطرے میں پڑ جائے، نمازیں خطرے میں پڑ جائیں، رمضان کے روزے خطرے میں پڑ جائیں، زکوٰۃ دینے کا عمل خطرے میں پڑ جائے، جو فرض حج ہے وہ ادا کرنا خطرے میں پڑ جائے. آپ کہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا کاروبار عروج پہ ہے، جی میں حج پہ چلا گیا تو میرا کاروبار کہیں پیچھے سے ڈوب نہ جائے. نہیں، اللہ کا نام لیں، یہ فرض حج کر کے آئیں. وَهَؤُلَاءِ لَا بُدَّ أَن يَبْتَدِعُوا فِي الدِّينِ مَعَ الْفُجُورِ فِي الْعَمَلِ فَيَجْتَمِعُ لَهُمُ الْأَمْرَانِ. اور یہ لوگ، یہ کون لوگ جن کا اوپر تذکرہ ہو رہا تھا، وہ کون ہیں؟ وہ علماء جو ترجیح دیتے ہیں کس کو؟ دنیا کو آخرت پہ. یہ جو ہے لازمی طور پہ دو کام کریں گے. یہ لازمی طور پہ ان یبتدئوا فی الدین، دین میں بدعتیں نکالیں گے، مع الفجور فی العمل، عمل میں گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ. ایک طرف بدعملی ہوگی اور ایک طرف دین میں کیا ایجاد کریں گے؟ بدعتیں. دین میں بدعتیں بھی ایجاد کریں گے، داخل کریں گے، اور دوسری طرف بدعمل ہوں گے. تو دو چیزیں ان میں جمع ہو جائیں گی.
فَيَجْتَمِعُ لَهُمُ الْأَمْرَانِ، تو ان کے ہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی۔ کیوں جی امام صاحب یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ دین میں بدعتیں نکالیں گے اور ساتھ ساتھ بد عمل ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے؟ کیوں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ اتباع الْهَوَى يُعْمِي عَيْنَ الْقَلْبِ، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ چیز دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے۔ کون سی آنکھ کو؟ دل میں بھی آنکھ ہوتی ہے ایک، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بصارت، دیکھنا۔ بصیرت یعنی کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ تو جب انسان خواہشات کی پیروی کرے تو خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انسان اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا حق و باطل کی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا مشن یہ بن جائے کہ میں نے مال کمانا ہے، اپنے شہر کا سب سے امیر آدمی بننا ہے، تو اب اس کے لیے اس نے نہیں دیکھنا کہ مال جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، کیونکہ اندھا ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّ اتباع الْهَوَى، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، یعمی یہ چیز اندھا کر دیتی ہے، عین القلبی دل کی آنکھ کو، فلا یمیز بین السنت والبدع، چنانچہ پھر وہ فرق نہیں کرتا سنت اور بدعت کے مابین۔ سب کچھ ٹھیک ہے جی، سب کچھ۔ آپ نے دیکھا نہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، چاہے وہ کسی توحید والے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سلفی ہوں، چاہے وہ اہل الحدیث ہوں، ووٹ لینے کے لیے وہ الیکشن کے دنوں میں تیجے پہ بھی جا رہے ہوں گے، ساتویں میں بھی جا رہے ہوں گے، 40ویں میں بھی جا رہے ہوں گے، برسی پہ بھی حاضر ہو رہے ہوں گے، ختم میں بھی حاضر ہو رہے ہوں گے، اور پھر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اتنی سختی نہیں ہے جی دین میں، یہ مولوی ایسے ہی لگے رہتے ہیں۔ تو جو عالم دین موجودہ زمانے کی سیاست میں پڑ جائے، داخل ہو جائے موجودہ زمانے کی سیاست، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ سنت اور بدعت میں فرق نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے ووٹ سب سے لینے ہیں، بلکہ عام طور پہ ہوتے زیادہ تعداد ووٹوں کی کن کی ہوتی ہے؟ بدعتی لوگوں کی۔ تو وہ کیسے فرق کر سکے گا سنت اور بدعت میں؟ نہیں کرے گا۔ فلا یمیز بین السنت والبدع، تو وہ فرق نہیں کرے گا، امتیاز نہیں کرے گا سنت اور بدعت کے مابین۔ او ینکسہ، یا خواہشات کی پیروی جو ہے یہ دل کی آنکھ کو الٹا کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ الٹا۔ تو پھر کیا ہو جائے گا جب الٹا کام ہو جائے گا؟ فَيَرَى الْبِدْعَةَ سُنَّةً، وہ بدعت کو سنت خیال کرے گا اور سنت کو بدعت خیال کرے گا۔ یہ ہے خواہشات نفس کی پیروی کا انجام، یہ ہے دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے کا انجام۔ یا تو وہ فرق کرنا چھوڑ دے گا سنت اور بدعت میں، یا ایسا اندھا ہو جائے گا کہ بدعت اس کو سنت نظر آئے گی، سنت اس کو بدعت نظر آئے گی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خیال کرے گا؟ دین، سنت، اللہ کے نبی سے محبت۔ اور رفع الیدین کو کیا خیال کرے گا؟ گمراہی۔ رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنے کو گمراہی خیال کرے گا۔ جو سنت ہے اسے بدعت اور بدعت کو سنت خیال کر رہا ہے۔ نماز میں بلند آواز سے آمین کہنے کو بدعت خیال کرے گا، نئی چیز کہے گا تم لوگ کہاں سے آ گئے اور نئی چیز لے کر؟ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی رفع الیدین کیا جاتا ہو، آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہو، یہ چیزیں تم لوگ نئی نئی لے کر آئے ہو۔ اور نماز میں جب داخل ہونے لگے گا تو اونچی آواز سے نیت کر رہا ہوگا اور اس کو سنت سمجھے گا، اس کو دین سمجھے گا، جبکہ وہ بدعت ہے۔ تو یہ ہیں اس کے نقصانات۔ فَهَذِهِ آفَةُ الْعُلَمَاءِ، امام صاحب کہتے ہیں یہ ہے علماء کی آفت، علماء کی مصیبت، یعنی کہ یہ وہ آفت ہے جس میں علماء مبتلا ہوتے ہیں۔ کب؟ اذا آثروا الدنیا، جب وہ دنیا کو ترجیح دیں،
واتبعوا الرئاسات والشہوات، اور وہ چودراہٹوں کے، عہدوں کے، سرداریوں کے پیچھے لگ جائیں اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ جائیں۔ وَهَذِهِ الْآيَاتُ فِيهِمْ، اور یہ آیتیں انہی کے بارے میں ہیں۔ کون سی آیتیں جی؟ جو ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 169، 169، 170، اور جو آگے چل رہی ہیں، کہتے ہیں یہ آیات ان کے بارے میں ہے اِلَىٰ قَوْلِهِ، اللہ کے اس فرمان تک، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ یہ ہے آیت نمبر 175، 176، 175، 176۔ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں یہ مسلسل آیات انہی کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، اب اس آیت میں کیا ہے؟ پہلے میں ترجمہ کروں گا، پھر امام صاحب اس کی وضاحت کریں گے۔ امام صاحب کو اصل میں اردو نہیں آتی تھی، تو یہ کام پھر مجھے کرنا پڑے گا۔ امام القیم رحمہ اللہ کو اردو نہیں آتی تھی، اس معاملے میں ہم ان سے آگے ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، اور یہ مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ اس وقت تک اردو ایجاد بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یقیناً نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے تک اردو دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ ان پہ پڑھیں، ان کے سامنے بیان کریں، آپ ان پہ پڑھیں نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس آدمی کی خبر، اس آدمی کی بات جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، جس کو ہم نے اپنی کیا دی؟ آیتیں دی۔ اس کا مطلب ہم نے اس کو علم دیا، تو بات پھر کس کی ہو رہی ہے؟ عالم کی، جس عالم دین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی آیتیں دی۔ اچھا، یہ عالم دین کون ہے؟ کچھ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ایک آدمی ہے بلعم بن باعورہ، پرانی اقوام میں گزرا، کہ نام ہے بلعم بن باعورہ۔ اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے امیہ ابن ابی سلط، صاد کے ساتھ، امیہ بن ابی سلط۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ نے ویسے مثال بیان کی ہے، کوئی خاص آدمی اس سے مراد نہیں ہے، یہ مثال کئی لوگوں پہ فٹ آ سکتی ہے، کئی لوگوں پہ فٹ آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر اس سے مراد کوئی خاص آدمی ہے تو تب بھی ہم یہ کہیں گے اللہ نے اس کا نام بیان نہیں کیا، تو ہم اپنی طرف سے اس کا نام کیوں بیان کریں؟ نبی علیہ السلام نے اس کی تحدید نہیں کی، ہم اپنی طرف سے کیوں کریں؟ صحابہ کرام نے اس کی تحدید نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ ایسے موقع پہ علماء تفسیر کہا کرتے ہیں ابہموا ما ابہم اللہ، ابہموا، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، اس کی تحدید نہیں کی، تم بھی اس کو مبہم رکھو۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے مراد کون آدمی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی تحدید کرنے والے؟ جب اللہ کے نبی اسلام نے اس کی تحدید نہیں کی، صحابہ کرام نے اس کی تحدید کے بارے میں سوال نہیں کیا، تو جیسے صورتحال پہلے آ رہی ہے ویسی صورتحال کو آپ رہنے دیں۔ تو بہرحال بہت سے علماء تفسیر نے کہا کہ اس سے مراد بلعم بن باعورہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں اس آدمی کی بات، اس آدمی کا واقعہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی۔ انس بھائی کیا دی اس کو ہمیں؟ اپنی آیتیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، وہ ان آیتوں سے صاف لا تعلق ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ان آیتوں کو لیا نہیں، ان آیتوں پہ ایمان نہیں لایا، ان آیتوں پہ عمل نہیں کیا، ان آیتوں سے عقیدہ نہیں لیا، ان سے لا تعلق ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس اس کو شیطان نے اپنے پیچھے لگا لیا۔
اچھا اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ شیطان کے پیچھے لگ گیا، بلکہ کیا کہا شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. علم آیا، علم کو لیا نہیں، اس پہ ایمان نہیں لایا، اس کو عقیدے کے طور پہ اپنایا نہیں، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، اگر ہماری مشیت ہوتی، ہمارا ارادہ ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، البتہ ہم اس کو رفعت دیتے، بلندی دیتے، شان دیتے، بِهَا، ان آیات کے ساتھ. کیا مطلب؟ ان آیات پہ ایمان لانے کی توفیق دے کر، ان آیات پہ عمل کرنے کی توفیق دے کر اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو رفعت دیتے، اس کو ہم نبیوں کے ساتھ ملا دیتے، شہداء کے ساتھ ملا دیتے، اولیاء کے ساتھ ملا دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا، لیکن وہ چمٹ گیا، اوپر جانے کی بجائے نیچے کو لگا رہا. زمین سے مراد یہاں دنیا، اسے دنیا کو ترجیح دی آیات کے اوپر، دنیا کے پیچھے پڑا رہا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. ہمارا موضوع کیا چل رہا تھا کہ وہ عالم دین جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، خواہشات نفس کو ترجیح دیتا ہے، اس کی تباہی، اس کی آفت، اس کی مصیبت کیا ہے. تو یہاں پہ دونوں چیزیں آ گئی کہ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین سے چمٹ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی. خواہش نفس کے پیچھے لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اس آدمی کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر آپ اس پہ حملہ کریں، کس پہ؟ کتے پہ، یعنی کہ اس کو پتھر ماریں، بگانے کی کوشش کریں، حملہ کریں. یلہث، وہ زبان نکالے ہانپتا ہے، زبان نکال کر ہانپ رہا ہوتا ہے. او تترکہ، یا آپ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، حملہ نہ کریں. یلہث، تب بھی زبان نکالے ہانپ رہا ہوگا. کتا جو ہے اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے. جب دیکھیں آپ اس کو سکون سے بیٹھا ہوگا تب بھی ہانپ رہا ہوگا، اگر آپ پتھر ماریں دوڑے گا تب بھی ہانپ رہا ہوگا، گرمی ہوگی تب بھی ہانپ رہا ہوگا، سردی ہوگی تب بھی ہانپ رہا ہوگا. تو یہ جو ہے عالم، دنیا کی اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا کی حرص اتنی ہے، لالچ اتنی ہے کہ دنیا کے پیچھے کتے کی طرح لگا ہوا ہوگا. مزید اس کی وضاحت امام صاحب کریں گے خود ابھی. یہاں تک آیت کو لے کر آئے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، لیکن میں اس کا اگلا حصہ چھوٹا سا پڑھ دوں تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. آگے یہ ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو قبول نہیں کیا، ہماری طرف سے آنے والے علم کو، شریعت کو، حق کو انہوں نے نہیں لیا. فقصص القصص، تو آپ یہ بات بیان کر دیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں. اب امام صاحب کا تبصرہ اس آیت کے اوپر، بلکہ ان دو آیتوں کے اوپر، کہتے ہیں فہذا مثل عالم السوء الذی یعمل بخلاف علمی، یہ مثال ہے اس برے عالم کی جو اپنے علم کے برخلاف عمل کرتا ہے، اپنے علم کے برخلاف زندگی گزارتا ہے، اپنے علم کو کے اوپر عمل نہیں کرتا. جو علم اس کے پاس تھا، اس میں جو توحید کا عقیدہ تھا، اس میں فرائض و واجبات کی وضاحت تھی، گناہوں کی وضاحت تھی، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. وتأمل، امام صاحب کہتے ہیں غور کریں، ما تضمنت هذه الآية من ذنبه، غور کریں ان
امور پہ جن پہ یہ آیت مشتمل ہے ایسے عالم دین کی مذمت میں سے، یعنی کہ ایسے عالم دین کی مذمت کرتے ہوئے اس آیت نے کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے ان کے اوپر آپ غور کریں، یعنی کہ کیسے کیسے یہ آیتیں برے عالم دین کی مذمت کر رہی ہیں، کیسے کیسے، کس کس طریقے سے۔ کہتے ہیں وذالک من وجوہ، اور برے عالم دین کی مذمت جو اس آیت میں آئی ہے، ان دو آیتوں میں آئی ہے، من وجوہ، یہ کئی اعتبار سے ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہیں۔ احدھا، ان میں سے نمبر 1 کہ انہ ضل بعد العلم، کہ یہ گمراہ ہوا ہے علم آ جانے کے بعد، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم نے اس کو آیتیں دے دی تھی۔ واختار الکفر علی الایمان عمدا، اور اس نے کفر کو ایمان پہ ترجیح دی، اس نے کفر کو ایمان پہ اختیار کیا، یعنی کہ ایمان کو پیچھے کر دیا، کفر کو اختیار کیا، عمدن، قصدن، جان بوجھ کر، لا جہلن، نہ کہ جہالت کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے تو علم دے دیا تھا اس کو پتا تھا کہ حق یہ ہے، اس کو پتا ہے کہ توحید یہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ یہ ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو مجھے عہدے نہیں ملیں گے، مجھے چودراہٹ نہیں ملے گی، مجھے دنیا نہیں ملے گی، مجھے سیرلی نہیں ملے گی، ابھی میں کیا ہوں، ابھی میں ان لوگوں میں رہتا ہوں جن کے ہاں شرکیات ہیں، بدعتیں ہیں، لیکن مال تو ملتا ہے، تیجے کے نام پہ مال ملتا ہے، ساتویں کے نام پہ مال ملتا ہے، عرس کے نام پہ مال ملتا ہے، برسی کے نام پہ مال ملتا ہے، یعنی کہ موقع ہی موقع ہیں مال حاصل کرنے کے۔ اور اگر میں مل گیا سلفیوں کے ساتھ، اہلدیسوں کے ساتھ، جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں، تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ تیجا، نہ ساتواں، نہ 40واں، نہ عرسی، نہ عرس، نہ برسی، ملے گا کہاں سے پھر؟ وہی مہانہ جو ایک سیرلی ہے تھوڑی سی ہلکی پھلکی، وہ مل جائے گی بس۔ تو یہ مفادات یہ روکے رکھتے ہیں حق کو اپنانے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے اور پھر بھی شرکیہ امور بیان کرتے ہیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں، بدعات کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کو پتا ہے جو ہی حق بیان کریں گے مسجد سے ہمیں نکال دیا جائے گا، اور ایسے کئی واقعی ایسا ہوتا ہے۔ ان میں سے جو جرت تھوڑی سی کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا حق بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی مہینوں کے بعد اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اب وہ بیچارہ جائے تو کہاں جائے؟ تو جو آخرت کو ترجیح دینے والا ہوگا وہ کہے گا کوئی بات نہیں، گزارا کر لوں گا، جو 2 لقمے ملیں گے خود بھی کھاؤں گا، بچوں کو کھلا لوں گا، لیکن میں یہ جرم نہیں کر سکتا کہ شرک بیان کروں، بدعات بیان کروں، جھوٹی کہانیاں بیان کروں، اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤں جو اللہ نے نہیں کہی، میں بدعتوں کو دین بنا کر پیش کروں، یہ میں کام نہیں کر سکتا۔ وثانیہا، اور دوسری صورت کس چیز کی؟ برے عالم دین کی مذمت کی جو ان آیات میں آئی ہے، کہ انہ فارق الایمان مفارقۃ من لا یعود الیہ ابدا، اس نے ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان سے وہ الگ ہو گیا، ایمان سے جدا ہو گیا۔ جدائی کیسی ہے؟ وہ ایمان سے جدا ہوا، اور جدائی وہ ہے، اس کی جدائی اس شخص کی جدائی ہے جو اس کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایمان سے وہ کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا، ایمان کو اس نے داغ مفارقت دے دی، اور جدائی کون سی ہے؟ وہ جدائی جس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جدائی اس شخص کی جو اس ایمان کی طرف کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کیسے جی؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا فانسلخ منہا، تو فإنہ انسلخ من الآیات بالجملہ، وہ صاف صاف نکل گیا ہے ان آیات سے بالجملہ، مکمل طور پہ۔
کما تنسلخ الحیۃ من قشریہا، جیسے سانپ نکل جاتا ہے اپنی کینچلی سے. اپنی کینچلی سے، وہ کیا ہوتی ہے جی؟ ہاں ماشاء اللہ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. شیخ محمد نے بھی جواب دیا، انہوں نے بھی جواب دیا ہے. سانپ تقریباً 1 سال کے بعد اپنی پرانی جلد کو اتار دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، تو اس کی نئی جلد ہوتی ہے پھر. تو کیا اس کا اپنی پرانی جلد کے ساتھ، پرانی سکن کے ساتھ کوئی تعلق قائم رہتا ہے؟ نہیں رہتا. تو بالکل اسی طرح یہ عالم دین جو ہے، جس کو اللہ نے علم دیا تھا، یہ ایتوں کے ساتھ ایسے لا تعلق ہو گیا جیسے سانپ اپنی پرانی جلد، پرانی سکن کے ساتھ لا تعلق ہو جاتا ہے، ان سے نکل جاتا ہے. تو من قشریہ، اپنے چھلکے سے، اپنی کینچلی سے. وَلَوْ بَقِيَ مَعَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، اور اگر رہے اس کے پاس، کس کے پاس؟ اس شخص کے پاس، منہا، ان ایتوں میں سے اگر رہتی، ولو بقیہ، اگر رہتی، معہو، اس عالم دین کے پاس، منہا، ان ایتوں میں سے شیئن، کوئی بھی چیز، لم ینسلخ منہا، تو پھر وہ مکمل طور پہ ان سے نہ نکلتا. تو اللہ نے جو کہا ہے نا فانسلخ منہا، اس کا مطلب ہے کسی بھی ایت کو اس نے نہیں لیا، کوئی بھی علم اس نے نہیں اپنایا، یعنی کہ کچھ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا، مکمل طور پہ لا تعلق ہو گیا. واپسی کا اس نے راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. وثالثها، اور ان میں سے تیسری صورت، یعنی کہ ان آیات میں برے عالم کی جو مذمت آئی ہے، اس کی تیسری صورت، تیسری شکل، ان الشیطان ادرکہ، اللہ نے کہا فاتبعہ الشیطان، کہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. کہتے ہیں ان الشیطان ادرکہ، شیطان ادرکہ ولحقہ، شیطان نے اس کو پا لیا، ولحقہ، اس سے جا ملا. کون جا ملا؟ شیطان نے اس کو پا لیا اور اس کو جا ملا، بحیث ظفر بہ، اس طرح کہ وہ اس پہ غالب آ گیا. کون؟ شیطان. وافترسہ، اور شیطان نے اس کو اپنا شکار بنا لیا، شیطان نے اس کا شکار کر لیا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى، اس لیے اللہ نے الفاظ کا استعمال کیا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. وَلَمْ يَقُلْ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تَبِعَهُ، کہ یہ شیطان کے پیچھے لگ گیا. فَإِنَّ فِي مَعْنَى فَأَتْبَعَهُ أَدْرَكَهُ وَلَحِقَهُ، کیونکہ فَأَتْبَعَهُ کے معنی میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ أَدْرَكَهُ، کہ شیطان نے اس کو پا لیا اور شیطان اس سے جا ملا. وَهُوَ أَبْلَغُ مِن تَبِعَهُ لَفْظًا وَمَعْنًى، اور یہ لفظ جو ہے اتبعہ، وَهُوَ سے مراد کیا؟ اتبعہ، اور یہ لفظ جو اتبعہ ہے یہ تابعہ سے زیادہ بلیغ ہے، الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی. الفاظ کے لحاظ سے تابعہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ حروف ہیں 3، اتباع میں کتنے ہیں؟ 4. تو اتباع جو ہے یہ تابعہ کے مقابلے میں الفاظ اور معنی دونوں لحاظ سے زیادہ بلیغ ہے. یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تابعہ یہ آدمی شیطان کے پیچھے لگ گیا، شیطان کا پیروکار بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان نے اس کو اپنا پیروکار بنا لیا، اس کو اپنے پیچھے لگا لیا. اس کا مطلب ہے شیطان کا اس کے اوپر مکمل غلبہ ہو چکا ہے. رابعہا، ان میں سے چوتھی صورت، چوتھی شکل، میں بار بار یاد کراتا ہوں، کس چیز کی انس بھائی؟ ان 2 آیتوں میں مذمت آئی ہے، کس کی؟ برے عالم کی. تو مذمت کئی لحاظ سے آئی ہے، کئی طرح سے آئی ہے. تو ان میں سے چوتھی صورت کہ اللہ نے کیا کہا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. تو أَنَّهُ غَوَا بَعْدَ الرُّشْدِ، اس کی مذمت کی چوتھی شکل یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوا بعد الرشد، ہدایت پانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد، علم مل جانے کے بعد. والغی، ان کی لفظ کیا آیا تھا؟ غابین.
لفظ غاوین کس سے نکلا ہے؟ غی سے. تو الغی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں وہ سن لیں. کہتے ہیں الضلال فی العلم والقصد. الغی اس گمراہی کو کہتے ہیں جس کا تعلق علم سے بھی ہو اور قصد سے بھی ہو. علم سے بھی اور قصد ارادہ. اچھا وَهُوَ أَخَصُّ. اب ہمارے پاس دو لفظ ہو گئے ہیں. الغی کا معنی بھی ہم کرتے ہیں گمراہی، اور الضلال کا معنی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ گمراہی. سمجھ لگی؟ اب یہ بیان کریں گے امام صاحب کہ دونوں میں فرق کیا ہے. پہلے انہوں نے الغی کا وسیع معنی بیان کر دیا ہے کہ لفظ غی علمی گمراہی پہ بھی بولا جاتا ہے اور قصد اور ارادے کی گمراہی پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں وَهُوَ أَخَصُّ. اور یہ وَهُوَ أَخَصُّ بِفَسَادِ الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ. اور یہ لفظ جو ہے الغی، یہ قصد اور عمل کے فساد کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے. یعنی کہ الغی کا عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے یہ اس گمراہی پہ ہے، یہ اس فساد پہ ہے جس کا تعلق عمل اور ارادے سے ہے. علم ہے لیکن علم ملنے کے بعد عملی طور پہ اور نیت کے طور پہ اور قصد کے طور پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس میں فساد ہے. کما ان الضلال اخص بفساد العلم والاعتقاد. جیسا کہ لفظ ضلال جو ہے وہ علمی اور عقیدے کے فساد کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے. اب آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ الغی اور ضلال دونوں کا معنی ایک جیسا ہی ہے. دونوں کا استعمال دو طرح کی گمراہیوں کے اوپر ہوتا ہے. ایک علمی گمراہی، علم صحیح نہیں ملا، جہالت، جانا ہے یعنی کہ مثال تو جنت کے راستے پہ اور لگے ہوئے ہیں کس راستے پہ؟ جہنم کے راستے پہ. کیوں؟ عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، احساس ہی نہیں. اور دوسرا کیا ہے گمراہی کون سی ہوتی ہے؟ عملی. پتا ہے کہ جنت کا راستہ یہ ہے، جان بوجھ کے ادھر جا رہے ہیں کیونکہ ادھر مزے ہیں، مال ہے، بدکاری کے مزے، سود لینے کے مزے، اس قسم کے مزے جو ہیں وہ ٹکنے نہیں دے رہے. اب سمجھے علماء کرام گمراہیاں کتنی ہوتی ہیں پھر؟ ایک علمی اور دوسری قصد ارادے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے. اچھا لفظ غی اور ضلال دونوں کا استعمال دونوں طرح کی گمراہیوں پہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لفظ غی کون سی گمراہی پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور لفظ ضلال کون سی گمراہی پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ أَخَصُّ بِفَسَادِ الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ. اور یہ لفظ غی قصد اور عمل کے فساد کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے، جیسا کہ لفظ ضلال علم اور اعتقاد کے فساد کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھتا ہے. فَإِذَا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ فِيهِ الْآخَرُ. جب ان میں سے ایک کو ذکر کیا جائے دوسرے کو ذکر تو داخلہ فی الحال تو اس میں دوسرا بھی داخل ہو جاتا ہے. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ بر اور تقوی کے بارے میں. تقوی کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ تقوی جو ہے اگر بر اور تقوی دونوں مل کر آئیں تو بر کا معنی یہ ہے کہ نیک اعمال کرنا اور تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا. لیکن جب اکیلا لفظ تقوی آئے گا تو اس میں پھر وہ نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا دونوں کو شامل ہوگا تقوی. یہی صورتحال ہے فقیر اور مسکین کی. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ جس کے پاس بالکل مال نہیں ہے، مسکین وہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی. لیکن جب اکیلا لفظ فقیر آئے تو وہ اپنا معنی بھی ادا کر رہا ہے، مسکین کا معنی بھی ادا کر رہا ہے. جب اکیلا لفظ مسکین آئے تو اپنا معنی بھی ادا کر رہا ہے، فقیر کا معنی بھی ادا کر رہا ہے. لیکن جب دونوں ایک ساتھ آئیں پھر دونوں میں فرق ہوگا. یہی صورتحال یہاں پہ ہے. کہتے ہیں فَإِذَا أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا. جب ان میں سے ایک کو لایا جائے تو داخلہ فی الآخر تو اس میں دوسرا بھی داخل ہوگا. وَإِنِ اقْتَرَنَا. جب دونوں جڑ کر آئیں مل کر آئیں فَالْفَرْقُ مَا ذُكِرَ. تو پھر فرق وہی ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے. وَخَامِسُهَا. اور
5ویں صورت کس چیز کی؟ یعنی کہ ان 2 آیتوں میں برے عالم دین کی مذمت کئی طرح سے آئی ہے. اس کی 5ویں صورت کیا ہے؟ انہ سبحانہ لم یشاء ان یرفعہ بالعلم، کہ اللہ تعالی نے نہیں چاہا کہ اس کو علم کے ذریعے بلندی دیں، مقام و مرتبہ دیں، شان دیں. فکان سبب ہلاکہ، تو یہ چیز اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی. لأنہ لم یرفع بہ، کیونکہ اس کو علم کے ذریعے رفعت نہیں دی گئی، بلندی نہیں دی گئی. فصار وبالا علیہ، تو یہ علم اس کے لیے وبال بن گیا، مصیبت بن گیا، بوجھ بن گیا. فلو لم یکن عالما، اگر وہ صاحب علم نہ ہوتا، عالم نہ ہوتا، کان خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا، واخف لعذابہ، اور اس کے عذاب کے لحاظ سے ہلکا ہوتا. وسادسھا، اور چھٹی شکل و صورت عالم دین کی مذمت کی جو ان 2 آیتوں میں آئی ہے، انہ سبحانہ اخبر، کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے، عن خست ہمتہ، اس کی پس ہمتی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہ کہاں پہ؟ جب اللہ نے یہ کہا نا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو شان دیتے، اس کو بلندی دیتے، مقام و مرتبہ دیتے، لیکن کیا کریں؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. تو یہ ہے اس کی پس ہمتی، اوپر اٹھنے کی بجائے نیچے زمین کی طرف، آخرت کی طرف دیکھنے کی بجائے دنیا کی طرف، جنت کی تیاری کرنے کی بجائے دنیا کے مال کے پیچھے لگا رہا. کہ انہ سبحانہ اخبر، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، عن خست ہمتہ، اس کی پس ہمتی کے بارے میں. وَأَنَّهُ اختار الاسفل الادنی، اور یہ کہ اس نے اختیار کیا کس کو؟ الاسفل، اس چیز کو جو نچلی ہے، الادنی جو گٹیا ہے، اور وہ کیا؟ دنیا. اس کو اس نے ترجیح دی کس کے اوپر؟ علی الاشرف الاعلی، اس کے اوپر جو بڑی عزت والی چیز ہے اور جو بڑی بلند و بالا چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخرت، جنت. تو یہیں پہ رکتے ہیں آج، کیونکہ ابھی تو 4 یا 5 وجوہ اور اسباب باقی ہیں. تو یہ 7واں شروع کیا تو ٹائم پہ ہم پورے نہیں اتر سکیں گے. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان علماء میں سے بنا دے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو آخرت کو دنیا پہ فوقیت دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں سے نہ بنائے جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدعات سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.